إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد۔ ترجمہ قرآن کا سبق سورۃ السبا آیت نمبر 10 سے پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ، اور بلا شبہ ہم نے دیا داود علیہ السلام کو منا اپنے طرف سے فضل فضیلت، کہ ان کو ہم نے باقی انبیاء سے اور طرح کی ایک فضیلت عطا کی، جو چیزیں باقی انبیاء کو نہیں دی گئی تھیں وہ ہم نے ان کو دی۔ وہ کیا تھیں؟ یا جبال، اللہ نے حکم دیا ہے پہاڑوں، اب بھی معہو، تم تسبیح دہرایا کرو ان کے ساتھ۔ داود کہتے ہیں نا لحن داودی، داود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبصورت آواز دی تھی کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے، اور ان کو جو کتاب دی گئی تھی وہ کتاب پڑھتے تھے، تو اس کے ساتھ پہاڑ بھی والطیرہ، اور پرندے بھی، اللہ نے پرندوں کو حکم دیا، پہاڑوں کو حکم دیا کہ تم بھی ان کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولکن لا تفقہون تسبیحہم، ویسے تو سب کرتے ہیں نا، لیکن اس وقت داود علیہ السلام کے ساتھ یہ سارے پرندے بھی اور پہاڑ بھی، درخت بھی ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اور ہم نے نرم کر دیا ان کے لیے لوہا، ہاں زبور ان کو دی تھی، اس کی تلاوت وہ کرتے تھے۔ ان اعمل صابغات، ان کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ اب دیکھیں نا آج تو اس کو پگھلا کر اور جدید مشینوں کے ذریعے لوہے کو نرم کیا جاتا ہے اور چیزیں بنائی جاتی ہیں، لیکن ان کے ہاتھوں میں نرم تھا، ہاں وہ جیسے چاہتے لوہے کو موڑ دیتے۔ ان اعمل صابغات، کہ آپ بنائیں اس کے ساتھ زرہیں، وقدر فی السرد، اور اندازے کے ساتھ سرد کڑیاں جوڑیں، کہ زرہیں بنانی ہیں تو اس کی کڑیاں اندازے کے ساتھ جوڑیں کہ کون سی کہاں لگانی ہے۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل کریں نیک، انی بما تعملون بصیر، بے شک تم جو عمل کرتے ہو میں اسے دیکھنے والا ہوں۔ اس دور میں جنگیں ہوتی تھی جو زریں بنانے، ہاں زرہیں جو پہنتے ہیں جسم پر، وہی۔ اب تو جدید ہتھیاروں کے ذریعے جنگیں ہوتی ہیں، اس وقت تو تیر و تلوار ہوتے تھے اور زرہیں اور خود پہنا کرتے تھے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان علیہ السلام ان کو ہم نے ان کے لیے تابع کیا ریح، ہوا کو، غدوها شہر ورواحها شہر، وہ ہوا جو تابع تھی ہوا کے ذریعے وہ سفر کرتے تھے، غدوہ صبح کے ٹائم پر، شہر ایک مہینے کا سفر، جتنا سفر عام آدمی ایک مہینے میں طے کرتا ہے وہ صبح کے ٹائم پر اتنا سفر کرتے تھے۔ ورواحها شہر، اور دوپہر کے بعد چلنا یعنی پچھلے ٹائم وہ بھی چلتے تھے، تو ایک مہینے کے سفر مسافت ہوا کے ذریعے سے وہ کر لیتے تھے۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے بہا دیا ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کو، عین القطر، پگھلا ہوا تانبا ان کے لیے ہم نے، اس طرح ان کے لیے لوہا تھا، ان کے لیے پگھلا ہوا تانبا۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور جن بھی تابع کر دیے، مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جو ان کے سامنے کام کرتے تھے اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے، یہ وہ اپنی صلاحیت اور طاقت سے ان کے تابع نہیں تھے، بلکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ان کے تابع کر دیا تھا، اور ان کے بعد کسی کے تابع نہیں کیا جنوں کو کسی کے تابع ان کے بعد اللہ نے خود نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جن میرے تابع ہیں، نہیں تابع ہوتے کسی کے۔ کیا ہوتا ہے یار؟ جن تابع، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جن کے تابع ہوتا ہے، 100 بات بندہ مان رہا ہوتا ہے جن کی، ایک آدھ بات وہ بھی مان لیتا ہے، تو وہ تابع تھوڑی ہو گیا۔ 1000 باتیں اس نے منوائیں، 4-5 اس کی مان لی، تو وہ تو بندہ اس کے تابع ہوا نا، ٹھیک ہے نا۔ یہی جن خرابیاں کرواتے ہیں ان سے، چلے کاٹنے کے لیے کئی الٹ کام وہ کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جن کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کرو ورنہ تمہارے بچے مار دوں گا میں۔ جن کو چلنا سے فائدہ ہوتا ہے؟ جن ہیں شرارتی قسم کے، وہ اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں، فلاں بچے کو مار دو، فلاں اٹھا لو، فلاں قبرستان سے جا کر کھوپڑی نکال کے آؤ، بردہ نکالو باہر، اس طرح کے وہ کام کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ایک آدھ کام کو ان کا کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو بندہ ہمارے حکم سے منہ موڑے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور ہم چکھائیں گے اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ، وہ بناتے تھے اس کے ذریعے، اس تانبے کے ذریعے، ما یشاء، جو وہ چاہتے، من محاریب، محل، عالیشان محل بناتے تھے، وتماثیل، اور مجسمے بناتے تھے، وجفان، اور بڑے بڑے پیالے، کل جواب، حوضوں کی طرح، جس طرح بڑے بڑے حوض ہوتے ہیں اس طرح وہ پیالے بناتے تھے، وقدور، اور دیگچیاں، راسیات، جمی ہوئی،
ایک دیگچیاں بڑی بڑی جو ایک ہی جگہ پہ ہوتی تھی، بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے. اعملو، عمل کرو تم، آل داود، اے داود کی اولاد. سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے نا، تو آگے کیا حکم ہے؟ اے داود کی اولاد عمل کرو. اعملو آل داود شکر، عمل کرو ایسے کہ تم شکر ادا کرنے کے لیے اب اللہ کی عبادت کرو. وقلیل من عبادی الشکور، اور فرمایا کہ میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں. فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے فیصلہ کیا ان پر موت کا، ما دلہم، نہیں خبردار کیا ان کو، علی موتی، اس کی موت پر، ان جنوں کو نہیں خبردار کیا سلیمان علیہ السلام کی موت پر، الا دابۃ الارض، مگر زمین کا کیڑا. تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت وہ سلیمان علیہ السلام جو ہے بیت اللہ کی تعمیر کروا رہے تھے جنوں سے، اور ٹیک لگایا ہوا تھا اپنا تھوڑی کے نیچے عصا رکھ کے اس پر ٹیک لگا کے کھڑے تھے، نگرانی کر رہے تھے. تو وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، اور وہ کچھ دیر تک وہاں کھڑے رہے، اور جنات جو ہے وہ کام کرتے رہے، کچھ عرصے تک کھڑے رہے ہوں گے. تو وہ کام کرتے رہے، اور جب نیچے سے کیڑا لگا، اس کیڑے نے لکڑی کو ختم کیا، تو پھر اچانک سے وہ گرے، تو جنوں کو اس وقت پتہ چلا. مما الا دابۃ الارض تاکل من ساعۃ، جو کھا رہا تھا اس لکڑی کو. فلما خر تبینت الجن، پس جب خرہ وہ گرے، تبینت الجن، جنوں کے لیے تب واضح ہوا، اللہ کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ جانتے ہوتے غیب کو، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اس جو ہے شدید قسم کی مشقت ان کو نہ کرنی پڑتی جو وہ کر رہے تھے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن بھی غیب نہیں جانتے، اگر جانتے ہوتے تو وہ ایسے نہ کرتے. لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبا والوں کے لیے بھی، لقد کان، یقیناً قوم سبا کے لیے، فی مسکنہم، ان کے جو رہنے کی جگہ تھی اس میں بھی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے. جنتان عن یمین، دو باغ، جنتان، دو باغ، عن یمین، دائیں جانب تھے، و شمال، اور بائیں جانب. ان کے راستے پر ان کا جو ہے مسکن تھا، بستی تھی ان کی، دائیں اور بائیں ان کے باغ تھے. کلوا من رزق ربکم، اللہ نے ان کو کہا کہ کھاؤ تم رزق سے، واشکروا لہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبہ، تمہاری زمین جو ہے بڑی پاکیزہ ہے. ورب غفور، اور بخشنے والا رب ہے، اس سے بخشش مانگو. لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ شاہراہ عام پر ان کی بستی تھی، آتے جاتے لوگ وہاں تجارت کے لیے رکتے تھے، ان کو لوٹا کرتے تھے. فاعرضوا، انہوں نے اپنے اللہ کے حکموں سے اعراض کیا. فارسلنا علیہم سیل العرم، ہم نے بھیجا ان پر زور کا سیلاب. عرم اصل کہتے ہیں بن کو، ایک بن باندھا ہوا تھا، اس کے سائڈ پر کوئی دریا بہتا تھا، وہ بن ٹوٹا تو سیلاب آ گیا. وبدلناہم بجنتین، پھر ہم نے تبدیل کر دیا، بجنتیہم، جنتین، ان دو باغوں کے بدلے دو اور باغ دیے. ذواتی اکل، جو بد مزہ پھلوں والے تھے. خمتن، جھاؤ کے درخت سے، جھاؤ جانتے ہو؟ پیلوں کے درخت، پیلوں کے درخت. وشیء من سدر قلیل، اور تھوڑے بہت بیری کے درخت تھے، کانٹے دار درخت جس میں کوئی خاص فائدہ نہیں تھا. پہلے جو پھل درخت تھے وہ پھلوں کے، خوبصورت میووں کے، جو کھاتے بھی تھے بیچتے بھی تھے. پھر سیلاب آیا اور نعمت کو ہم نے ان کی ختم کر دیا اور تبدیل کر دیا. ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے بدلہ دیا ان کو جو انہوں نے ناشکری کی. وہل نجازی الا الکفور، نہیں ہم بدلہ دیتے اس طرح کا مگر ناشکروں کو. وجعلنا بینہم وبین القری التی، اور ہم نے بنا دی ان کے درمیان اور اس بستی کے درمیان، بارکنا فیہا، جس کو ہم نے برکت دی، قرن ظاہرہ، کئی بستیاں جو ظاہر ہیں. وقدرنا فیہا السیر، اور مقدر کر دی ہم نے ان کے سامنے چلنے والوں کے لیے. سیروا فیہا، چلو تم اس میں، لیالیا و ایامن، رات کو بھی اور دن کو بھی، آمنین، امن میں رہنے والے. لقالوا ربنا، تاکہ وہ کہیں ربنا، ہمارے رب، باعد بین اسفارنا، دوری پیدا کر دی تو نے ہمارے سفروں میں. وظلموا انفسهم، اور انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. وجعلناہم احادیث، اور ہم نے بنا دیا ان کو احادیث، افسانے، ان کو اب ان کی کاموں کو ہم نے افسانے بنا دیا. ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پوری طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. ان فی ذلک الآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں بھی نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے. رکوع ہو گیا؟ تین لائنیں رہتی ہیں. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ ابلیس، بلا شبہ سچ کر دکھایا ابلیس نے اپنا وعدہ. ظنوا، اپنا وعدہ، اپنا گمان. فاتبعوا، اس نے کہا تھا نا اللہ سے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، تو گمراہ کر لیا اس نے. فاتبعوا، اس کی پیروی کی. الا فریق من المؤمنین، مگر ایک تھوڑی سی جماعت جو مومنوں کی ہے. وما كان علیہم من سلطان، اور نہیں ہے اس ابلیس کا ان انسانوں پر کوئی زور. الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ، مگر
یہ کہ نعلم ہم جانتے ہیں کون ایمان لاتا ہے آخرت پر، ممن هو منها فی شک، اور کون ہے ان میں سے جو شک میں ہے، وربک علی کل شیء حفیظ، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگران ہے۔